یہ سردیوں کے ایک دن کا احوال ہے۔ دھند میں لپٹے اس دن کا احوال ہے جب مستنصر حسین تارڑ اپنے دوستوں کے ساتھ مرزا صاحبہ کے مزار پر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ تمام دوست ان کی صبح کی سیر کے رفیق ہیں۔ پہلے تارڑ صاحب سمیت تمام دوست ایک بس میں سفر کرتے رہے۔ جہاں سڑک کی چوڑائی مختصر ہو جاتی ہے وہاں سے دوسری گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ میں سمجھنا گریٹسٹ عشق کی انتہا اور بد دعا کمال صاحب یہو جی بد دعا میں کدھر میرا سیدھا سائیں مرے میں بکرا دینی ہوں پیر دا میرے سر میرا پیو مار انڈین فلم بھی آئی میں اور پوری ویکھ کے آیا کل میں مرزیا کہ مرزیا گلزار صاحب نے اسکرین پہ لکھا ہاں جی لیکن اگین جویں ہیر رانجھا جڑی ساڈی سی نا وہ اس کلچر دی سی وہ سارے کلچر وہ جڑے ہوں انہیں جدو بنائی ہیر رانجھا انڈینز نے کہ وہ اگر یہ آ جاتا ہے میاں کدھر جا رہے ہو ابھی ارے تم بڑی خوبصورت وہ نہیں گل بات تو بڑی سونی لگنی دیٹ از سم تھنگ یہ سفر ایک خوبصورت سفر تھا۔ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور گاؤں کے باسی اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف نظر آتے تھے۔ تاحد نظر دھند میں لپٹے درخت اور فصلیں تھیں۔ مستنصر حسین تارڑ جب مرزا صاحبہ کے مزار پر پہنچے تو بہت کمال استقبال کیا گیا۔ استقبال میں روایتی ثقافت کی خوشبو تھی اور فضا میں مرزا صاحبہ کا عشق رچا ہوا تھا۔ مرزا صاحبہ یہاں دفن ہے اور مرزا کا باپ بھی وہ بھی ساتھ میں دفن ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کیمرہ ادھر لے کے آئیں کہ یہ لوگوں نے دھاگے باندھے ہوئے ہیں کیونکہ عاشقوں کے مزاروں پر عاشق ہی آتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ یہ سب دھاگے آپ دیکھیں، یہ عشق کے مارے ہوئے نے باندھے۔ دیکھنا میں یہ چاہتا ہوں کہیں اس میں کوئی ایسا دھاگا بھی ہے جو میرے لیے باندھا گیا ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مرزا صاحبہ کے مرکز کے ساتھ جو موسٹ جو ہے فیمس کریکٹر اس کی گھوڑی بکی، مطلب شی واز اے میتھیکل اینیمل۔ پنجاب کے کلچر میں گھوڑی کی بہت اہمیت ہے۔ ان دنوں باقی ٹرانسپورٹ تو نہیں ہوتی تھی، گھوڑی ہوتی تھی جو سوار کے ساتھ اتنی مانوس ہوتی تھی کہ سوار کے علاوہ اور کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتی تھی۔ تو مرزا جب آیا ہے یہاں پہ اس مقام پہ، میرے پیچھے وہ جنڈ اگر آپ دکھائیں، یہ وہ جنڈ کا پرانا درخت ہے، سوکھ رہا ہے۔ اس کے نیچے مرزا اور صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مرزے کے جو ترکش تھا
وہ صاحبہ نے ٹانگ دیا تھا، تو اس موقع پر اس نے کہا تھا کہ برا کیتا ہے صاحبہ میرا ترکش ٹنگیا جنڈ، یہ وہ جنڈ ہے۔ اور یہ اتنا کلاسیکل درخت ہے کہ بہت ساری پینٹنگز میں آپ اسے دیکھتے ہیں، یہ ایک کلاسک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یہ گواہ ہے دونوں کے مرڈر کا، باقاعدہ زندہ گواہ ہے۔ اور بکی جو تھی اس کی شان میں بھی مرزا صاحبہ میں بہت سارے اشعار ہیں، کیونکہ بکی پر سوار ہو کر وہ یہاں آیا تھا۔ یہ مزار ہے بکی کا، اور اس کے پیچھے باقاعدہ کتبہ ہے، اس کے اوپر انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے بکی فیورٹ میئر آف مرزا 1618، یہیں پہ وہ مری تھی۔ اور اس کی شان میں پیلو نے بھی لکھا، 2 مرزا صاحبہ لکھی گئی، زیادہ تر میں حوالہ دوں گا حافظ برخوردار رانجھا کا، اور پیلو جو تھا اس نے بھی لکھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ حافظ برخوردار کی جو ہے مرزا صاحبہ وہ ایک کلاسک ہے۔ چنانچہ یہاں پہ پیلو کے اشعار درج ہیں بکی کی شان میں کہ سم بکی دے کھڑک دے جیوں لوہے پین ودان، جس طرح سم جو ہوتے ہیں لوہے کے نیچے نال ہوتی ہے، تو جب وہ چلتی تھی تو اس میں سے شرارے پھوٹتے تھے۔ اور کہتا ہے کن لمے کھور پتلے، ان کی کنوتیاں جس گھوڑے کی لمبی ہوتی ہیں نا وہ خوبصورت ہوتا ہے، اور سم اس کے پتلے ہیں۔ اور دم بکی دی سیاہ، اس کی دم جو ہے وہ سیاہ رنگ کی ہے، اور باب دی کھیتیاں چار کے بکی نو لیا بنا، یعنی اتنی محنت اس نے کھیت پہ کی، وہاں سے جو دولت کمائی اس سے وہ بکی کو حاصل کیا، کیونکہ بکی اتنی زیادہ مہنگی گھوڑی تھی۔ اور ایک مصرع جو ہے وہ سب کوٹ کرتے ہیں کہ 10 مہیاں دا کیوں دیتا بکی دے ٹیڈ پا، کہا جاتا ہے کہ 10 بھینسوں کا دودھ جو تھا یا گھی وہ بکی کو دیا جاتا تھا چارے کے طور پہ۔ نیچے تفصیل ہے جو اردو میں بیان کرتا ہوں کہ بکی مرزے کی وفادار اور بہت سرکش گھوڑی تھی۔ مرزا جب صاحبہ کو ملنے آتا تھا تو اسی شان والی گھوڑی کی سواری کرتا آتا تھا، اور پھر جب وہ پکڑے گئے تو ان دونوں کو قتل کر دیا گیا اس جنگ کے۔ اس قتل کی جو ہے تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن دانہ آباد جو ہے جہاں سے ہم گزر کے آئے ہیں، مرزا کا گاؤں، گلیاں ہو جان سونیاں مرزا یار پھرے، یہ اسی دانہ آباد کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ جب بکی واپس آتی دانہ آباد تو اس کے وارث جو ہوتے ہیں مرزے کے، انہیں خبر ہوتی کہ وہ دونوں قتل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بکی کی خبر پانے پر وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور چر کوٹھے تے ویکھ دی جٹ دی نکی پین، جب وہ آ رہی گھوڑی خالی آ گئی جڑی گئی دویلا لین۔ اب اس میں ایک رمز پوشیدہ ہے کہ حضرت امام حسین السلام کا جب گھوڑا واپس آیا تھا تو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور یہ ٹرم پنجابی شاعری میں عام استعمال ہوتی ہے کہ جب گھوڑی خالی واپس آتی سوار کے بغیر تو سوار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آئے، اس کے بعد کا قصہ بعد میں بیان کروں گا۔ تو وہ بہن کی آہوزاری چڑھ کوٹھے تے ویکھ دی جٹ دی نکی پہن، گھوڑی خالی آ گئی جڑی گئی دویلا لین، اپنے مالک دے وچھوڑے وچ سہک دی، اپنے مالک کی جدائی میں سسکیاں بھرتی، روتی، فریاد کرتی، نرے 1.5 مہینے مگروں دل دم دے گئی، یعنی صرف 1.5 مہینے کے اندر شی ڈائڈ رائٹ ایٹ دس اسپاٹ، اور لوگوں نے اس کو یہیں دفن کر دیا، کیونکہ بکی کے بغیر مرزا صاحبہ کی داستان نامکمل رہتی۔ میں جب عبداللہ بھٹی کی قبر پہ گیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بھٹی کی قبر جو ہے وہ میانی صاحب لاہور میں ہے، تو میں کچھ پھول لے کے گیا، اور آج میں نے غلطی کی کہ میں بکی کے لیے پھول لے کے نہیں آیا، کیونکہ یہ گواہ ہے ان کے مرڈر کی بھی۔ 2 محبوبائیں تھیں مرزے کی، ایک صاحبہ تھی اور ایک بکی تھی، تو میرے پاس اور تو کچھ نہیں۔ یہ ہار جو دانہ آباد والوں نے مجھے پہنایا، میں اس کی نظر کرتا ہوں۔
ਹੌਸਲਾ ਨੇ ਰੱਖ ਕੰਨ ਤੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖੇ ਮਿਲਦਾ ਜੱਟ ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖੇ ਮਿਲਦਾ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਰਮੂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਵੀ ਜਲ ਨਿੱਕਾ ਰਾਹ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਸਾਈ ਖਰਾ ਜੱਟੋ ਇਹ ਜਗੀਰ ਉਸ ਦੌਰ ਨੰਦੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਈ ਇਹ ਮੋ ਰਾਹ ਵੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝੀ ਲੈ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਖੀਵਾ ਮਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੰਗ ਤੋਂ 18-20 ਮਿਲ ਚਨੋਟਨ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾਨ ਖੀਵਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਖੀਵੇ ਮਾਣੀਆਂ ਸਿਆਦਾ ਕਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਨਾ ਰਾਹ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕਹ ਪਿਛਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਹ ਰਮੂ ਨਾ ਸਲਾਹ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੱਝੀ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਵਿਵਾਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਂ ਨਸੀਬੋ ਆ ਜਿੰਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਰਜਾ ਗਰਜਾ ਨੂਰ ਸਮਾਨ ਪੰਜਵੀਂ ਬੈਣ ਛੱਤੀ ਇਹ ਚੋਂ ਬੈਣ ਬਣਾ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖੇ ਸੁੱਕਾ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਨੌਸ਼ਾ ਪਾਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕਾਦਰਵਾਦ ਹੇਠ ਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਟੁਰਦੇ ਦਾਨਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹੋਰ। ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵਸਦੀ ਜੀ ਦਾਨਾਬਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਐਨ ਕਾਲੇ ਕੇ ਐਨ ਤੇ ਬੇਗੇ ਕੇ ਖਰਾ ਜਦੋਂ 300 ਖਰੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਖੀਵੇ ਜਾ ਲੜੇ ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਦਾਨਾਬਾਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਹ ਰਮੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਛੜੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 300 ਖਰੋਲ ਗਿਆ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਗੋੜੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਐ ਛਪੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਬੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਲ ਆਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋੜੀਆਂ ਸਿਆਲ ਆਏ ਤੇ ਤੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸਨ ਇਸ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਨੂੰ ਜੀ ਆਲਮ ਗਾਲ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚੌਥਾ ਸਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੱਲ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਰਾਂ ਉਹ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਗਾਇਆ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਣਕੇ ਫਰੋਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਾਂ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੂਈ ਕੁੱਲੇ ਦੇ ਤੰਗ ਕੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੰਗ ਚੌਥੀ ਆ ਤੁਮਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਪਿਤਾਂਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਵਾ मारा मेरी खाली हो गई कहानी। आज मैं चंद दोस्तों के हमरा लाहौर से निकला हूँ और दानाबाद आया हूँ और यूँ समझिए कि एक दिन मैं मिर्ज़ा साहबा और मिर्ज़ा के साथ बसर करने आया हूँ। ये जिस चार दीवारी पर मैंने हाथ रखा हुआ है इसके नीचे एक तालाब है और हैरत अंगेज़ तौर पर अभी तक उसमें पानी है और ये कुछ 300-400 साल पुराना तालाब तारीख़ी तालाब है इसीलिए इसको महफूज कर लिया गया है। और जब साहबा का पीछा करते हुए उसके भाई आए थे इधर से आए थे और दास्तान गो का कहना है कि पहले उनके कुत्ते दाखिल हुए और मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने इस तालाब में पानी पिया। इसके साथ आए इसके सामने एक ये जो शजर है ये वन का शजर है। वन जंड और करीर ये पंजाब के हज़ारों साल पुराने वीरानों के दरख्त हैं और इनकी लंबी उम्रें होती हैं। ये भी उसी ज़माने का है। और वन के बारे में शरीफ कुंजाई ने लिखा था, मैं वन दा संगना बूटा राए राए जांदिया राइया
ਆ ਜਾ ਕੁਝ ਪਲ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਲੂ ਖਾ ਲੈ, ਰਾਏ ਰਾਏ ਜਾਂਦਿਆ ਰਾਈਆ, ਮੈਂ वन ਦਾ संगना बूटा। ये वन है। और उसके सामने मैं देख रहा हूँ मज़ार है मिर्ज़ा साहबा का। 7 बरस पहले जब मैं इधर आया था तो ये बिल्कुल वीरान था, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद थी। और मिर्ज़ा और साहबा की कब्र जो थी वो यहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन उसके गिर्द एक कच्चा कमरा था। अच्छा, मैं वहाँ गया और उस कच्चे कमरे की वजह से जगह कम थी, तो मैंने एक कुर्बत महसूस की। कुर्बत ऐसी कि जैसे अभी अभी इनकी तदफीन हुई है, अभी मिर्ज़े के बदन से खून रिस रहा है और उसके बदन में तीर हैं साहिबा के भाइयों के मारे हुए, और साहिबा का गला अभी अभी गला घोंटा गया है, क्योंकि साहिबा को गला घोंट के हलाक किया गया। अब अच्छा है कि ये प्रिजर्व कर लिया गया है, इसकी शानदारी में इजाफ़ा हो गया है। लेकिन मैं पुराने ख्याल का आदमी हूँ। मेरा ख्याल था कि अगर उस कोठरी को भी महफूज कर लिया जाता और उसके ऊपर ये बनाया जाता तो वो कुर्बत उन दोनों से जो थी वो कायम रहती, और मेरे जैसे शख्स कुर्बत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो पुराने ज़मानों में जा सकते हैं, वो महक महसूस कर सकते हैं मिर्ज़े के खून की, साहिबा की आहुजारी की। और जिस तरह इसके सामने जंड है जहाँ हम थोड़ी देर के बाद चलेंगे, ये जंड खुश्क हो रहा है, और इसके नीचे हुआ ये था कि जब साहिबा को लेके मिर्ज़ा निकलता है तो थक गया। दानाबाद थोड़ा दूर है इधर से, 8-10 किलोमीटर जाना उन्होंने दानाबाद। यहाँ उसने कहा कि थोड़ी देर में आराम कर लूँ, ही वॉज टायर्ड। तो इस जन के नीचे वो सो गया था। उसके बाद की दास्तान आप जानते हैं, मैं फिर नरेट कर दूँगा। और उसके बाद इनकी लाशें जो हैं साहिबा और मिर्ज़ा की, वो मिर्ज़ा साहिबा के भाई ले गए। ये बहुत कम लोग जानते हैं। फिर मिर्ज़ा के जो लवाकीन हैं वो गए, एक जंग हुई और उन्होंने दोनों की बॉडीज़ हासिल की और जहाँ जहाँ वो कत्ल हुए थे इसके करीब दफन कर दी। ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਂਦਰਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਢੋਲ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਜ पूरी वर्गा का पूरी वर्गा का
یہ صاحبہ کی قبر ہے۔ گھر کھیوے دے صاحبہ جمی منگلوار، یعنی منگل کے روز کھیوا جو تھا اس کا باپ، اس کے گھر صاحبہ نے جنم لیا۔ یہاں جو تاریخ ہے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹیمپل کا کہنا ہے کہ یہ داستان ہیر رانجھے کے بعد رقم ہوئی، تو مطلب یہاں تو 500 سال بنتا ہے، 450، میرا خیال ہے کہ 200-250 سال قبل کی یہ داستان ہے۔ اوپر صاحبہ لکھا ہوا ہے، اور عجیب بات ہے کہ صاحبہ سرخ روشنائی سے لکھا ہے، جو خون کی علامت، جو قتل کی علامت۔ اس کے ساتھ مرزا جٹ، یہ بھی نیچے کچھ لکھا ہوا ہے جو میں یہاں سے پڑھ نہیں سکتا، مرزا جٹ کھرل۔ اس کے ساتھ مرزا جٹ کا باپ ونجل جٹ، یہ اس کی قبر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عاشقوں کے لیے، کسی کے لیے بھی فاتحہ پڑھنا صرف یہ ہے کہ عاشقوں کے لیے فاتحہ پڑھتے ہوئے آپ کو اپنے عشق یاد آتے ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ جڑا اڑے ہندانا آواز نو پیندی راتنا ایک بھوڑا رنگلا اتے ٹھڈی بنا دی چھاں میں گن لیندی وٹیاں گن لیندی اٹیاں وچ لکھ جٹ دا نا او مینوں لے جائے تو کٹ کے۔ صاحبہ مرزا جٹ کھرل، ونجل جٹ، یہاں دیکھیں سخی مرزا جٹ کھرل اور اس کی گھوڑی جو باہر دفن ہے، اس کی ایک خیالی تصویر ہے۔ اور میں طالب نوشو پیر دا، میری کنڈی دستگیر، نوشو پیر ان کا پیر تھا، اور میرے ہاتھ کمان ہنیر دی وچ لا سنہری تیر، کہ میری ہاتھ میں وہ کمان ہے جو ہر چیز کو ڈارک کر دیتی، سیاہ کر دیتی رات کی طرح، اور اس میں سنہری تیر باندھ کے چھوڑتا ہوں۔ یہاں بھی سارے، یہاں کچھ مٹکے پڑے ہوئے ہیں، اور نیچے مرزا صاحبہ ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا کیا ہے؟ رنگورا پنگوڑا، مرزا صاحبہ یہ لکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بچوں کا پنگوڑا ہوتا ہے، یہ بعد میں بنایا گیا، سمبولک ہے کہ صاحبہ جو تھی جب پیدا ہوئی تو اس پنگوڑے میں اس کو ڈالا گیا۔ اور یہاں پہ پوری داستان، ساندل بار دا لاڑا مرزا جٹ، اسی طرح ہی مختلف پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، 7 برس پیشتر جب میں آیا تھا تو کچی کوٹھڑی تھی، تو ذرا ساتھ لگ کے گزرنا پڑتا تھا، قربت ہوتی تھی صاحبہ سے۔ باہر طور یہ محفوظ ہو گیا، اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے ان کے مزاروں کو محفوظ کر لیا۔ ایک بات میں عرض کر دینا یہاں صاحبہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے، کہ سب سے اتھینٹک جو داستان ہے یہ سونی مہیوال، ہیر رانجھا اور مرزا صاحبہ، یہ 3 بڑی داستان ہیں جن کو درجنوں شاعروں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا، لیکن مرزا صاحبہ واحد ایسا قصہ ہے جس میں فینٹسی کم اور حقیقت زیادہ ہے۔ یہ تاریخی طور پہ ثبوت ہے، ان کی قبریں ثبوت ہیں۔ یہ وہاں پہ جو چھوٹا سا تالاب جسے چھپڑی کہتے ہیں، ون کا جو بوٹا ہے، جند ہے، اور یہ سب شاعری میں تینوں جگہ جو ہے یہ بڑی پرومیننس کے ساتھ ڈسکرائب کی گئی ہیں، اور یہ اب تک موجود ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو زیادہ متعارف نہیں کروایا، ورنہ یہ ٹورزم کے لیے، یعنی لوگوں کی آگہی کے لیے یہ بہترین مقام ہے کہ یہاں آ کے لوگ دیکھیں کہ کون سی جگہ پہ کچھ 400 سال پرانا ایک درخت موجود ہے،
جس کے ساتھ مرزا صاحبہ جیسی داستان جو ہے وہ جڑی ہو. تو میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں رومیو اور جولیٹ سے، کہ مرزا صاحبہ رومیو اور جولیٹ میں بہت ساری مشابہتیں ہیں. رومیو اور جولیٹ ایک ڈرامہ ہے، ایک فینٹسی ہے. مرزا صاحبہ ایک آلموسٹ حقیقت ہے. آج بھی اٹالیہ کے اس شہر میں جہاں جولیٹ تھی وہاں لوگ جاتے ہیں اور ایک بالکنی ہے، وہ کہتے ہیں جولیٹ اس بالکنی پہ کھڑی ہوتی تھی. وہ مطلب کہ اوریجنل بالکنی نہیں ہے، وہ اس مقام پہ وہ بالکنی ہوگی، لیکن لوگوں کے ٹھٹ وہاں کھڑے ہو کے تصور میں لاتے ہیں کہ جولیٹ یہاں کھڑی ہوتی. اسی طرح جس طرح اس کے دونوں صاحبہ کا قبیلہ الگ تھا، وہ سیال تھی، مرزا کا الگ تھا، وہ کھل تھی، اور ان کی آپس میں شریکے کی دشمنی تھی. جولیٹ کا قبیلہ الگ تھا، رومیو کا قبیلہ الگ تھا، ان کی بھی آپس میں دشمنی تھی. رومیو جولیٹ بھی مر گئے اور مرزا صاحبہ بھی مر گئے. تو جولیٹ کی کھڑکی ہے یا نہیں ہے، اور اس کی قبر کہیں نہیں ہے. صاحبہ کی قبر یہاں پہ ہے. جی یہ ہے وہ تاریخی جنڈ، اور ظاہر ہے کہ رستہ ادھر سے آتا تھا، اور مرزا نے یہیں پہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے سفر مؤخر کیا، اور یہیں پہ وہ دونوں قتل ہوئے. مجھے بوٹوں سمیت تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. ہمارے لیے عاشقوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے. اور یہ جو جنڈ ہے یہ لگتا ہے کہ سوکھا ہوا ہے، لیکن یہ بڑے ہارڈ کور درخت ہوتے ہیں. مثلا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی یہ شاخ آپ دیکھیں، یہ شاخ ہری ہے، یعنی یہ جنگ جو ہے پھوٹ رہا ہے. اے ٹائم ول کم کہ یہ پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا. اور اسی جنگ کے اوپر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ صاحبہ نے جب اس نے دیکھا ادھر سے آ رہے تھے اس کے بھائی گھوڑوں پہ سوار، وہ چھپڑی کے پاس ان کے کتے آئے، تو اس وقت اس کے اندر ایک عجیب کانفلکٹ نے جنم لیا. اور یہ کسی اور لو سٹوری میں نہیں ہے کہ بھائیوں کی محبت غالب آ گئی، کیونکہ مرزا جو تھا وہ ایکسپرٹ تھا آرچری کا، تیر کمان کا، اور اس کے پاس جتنے بھی تیر تھے وہ سب کو ہلاک کر سکتا تھا. اینڈ شی ڈidn't وانٹ کہ ہر بردر شوڈ بی کلڈ. اب ایک طرف محبوب ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتی، دوسری طرف بھائی آ رہے ہیں. اس کانفلکٹ میں صاحبہ نے اس کا جو تھا ترکش، یعنی جس میں تیر ہوتے ہیں،
وہ یہاں پہ اوپر جا کے اس کے اوپر وہ چڑھی ہے، یا کوئی اس وقت شاخ ایسی ہوگی یہاں پہ مثلا یہ شاخ ہے، وہاں پہ ٹانگ دیا تاکہ اس کی ریچ سے باہر ہو. اور جب وہ آئے ہیں تو اس نے اٹھا ہے اور اس نے دیکھا ہے کمان تو اس کے پاس ہے، تیر کہاں ہے؟ تیر اس جن کے اوپر تھے. اور تبھی اس نے کہا تھا برا کیتا ہی صاحبہ میرا ترکش ٹنگیا جان. کہ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے میں بکرا دیاں پیر دا جے میرے سر دا سائیں مرے اور ہٹی سڑے کڑاڑ دی جتھے دیوا نت بلے کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے تے 5-7 مرن گوانڈنا تے باقیاں نو تاپ چڑھے تے گلیاں ہو جان سونجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. اب اس کو میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بد دعا بھی ہے اور عشق کا شدید عشق کا اظہار بھی ہے. مرزا صاحبہ کی جو ہے انٹرپریٹیشن جو حافظ برخوردار نے کی، اور کہنا یہ ہے کہ کیونکہ خود بھی جاٹ تھا وہ جاٹوں کی نفسیات سمجھتا تھا. 2 چہرے سامنے آتے ہیں صاحبہ کے، یعنی وہ کر دیا اس نے اس کے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے وہ اوپر، اور اس کا یہ خیال تھا کہ وہ ماریں گے نہیں اسے. اصل میں یہ تھا، یہ اس کے پاس کیونکہ یہ شیولری کے خلاف ہے کہ اگر کوئی بندہ نہتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یو ڈونٹ کل ہم.